اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ عادیات کے جو کہ 11 آیات کے اوپر مشتمل ہے، جس کے اندر خداوند متعال نے ابتدا میں کچھ عظیم چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ ان قسمیں کھانے کے بعد جو ہے وہ خداوند متعال انسانیت کی مشکلات کی اس جڑ کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام مشکلات پھوٹتی ہیں اور جس کی وجہ سے انسانیت تمام مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔ اس مشکل کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور اس مشکل کی جانب اشارہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس مشکل کا حل بھی بیان کرتا ہے کہ یہ مشکل کس طریقے سے حل ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سورہ کے مطالب کی جانب بڑھیں، کچھ وہ روایات آل محمد علیہ السلام سے کہ جو اس سورہ کو پڑھنے کی ثواب کو بیان کرتی ہیں، نہ صرف ثواب بیان کرتی ہیں بلکہ اس سورہ کے پڑھنے کے دنیاوی فوائد کیا ہیں ان کو بھی بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ من قرأ سورۃ العادیات وادمن قراءتها، کہ جو بھی شخص سورہ مبارکہ عادیات کی تلاوت کرے اور نہ صرف تلاوت کرے بلکہ مسلسل جو ہے وہ پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ بعثہ اللہ عز وجل مع امیر المؤمنین علیہ السلام، خداوند متعال جب اس کو مبعوث کرے گا، قبر سے اس کو اٹھائے گا، تو اس کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ مبعوث کرے گا اور امام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مبعوث کرے گا۔ کتنا عظیم مقام ہے۔ اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَقَانَ فِي رُفَقَائِهِ، نہ صرف اس طریقے سے مبعوث کرے گا بلکہ امام کے ساتھ رکھے گا، امام کے رفقا میں سے شمار کیا جائے گا۔ یعنی کتنا عظیم مقام ہے اس سورہ کو پڑھنے کا، کتنا بڑا فائدہ ہے یہ کہ انسان دنیا میں سورہ کو پڑھے تو بعثت جب مبعوث کیا جائے گا تو امام علی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ جو بیان کرتی ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ من قرأ هذه السورة اعطي من الاجر كمن قرأ القرآن، کہ جو بھی شخص اس سورہ کی تلاوت کرے اس کو خداوند متعال اتنا فائدہ اور اتنا ثواب اجر فرمائے گا کہ جیسے ایک شخص نے مکمل قرآن کی تلاوت کی ہو، اتنا جو ہے وہ اس کو ثواب ملے گا۔ کہاں صرف 11 آیات اور کہاں 6666 آیات، اتنی آیات پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ اس کو خداوند متعال اتنی معمولی سی چھوٹی سی سورہ سے پڑھنے سے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ تو اخروی ثواب، دنیاوی فائدہ کیا ہے بیان کیا کہ ومن ادمنا قراءتها وعلیہ دین، خاص طور پہ کہ جو شخص جو ہے وہ اس سورہ کی تلاوت کرے اور اس کو یہ مقروض ہو، کسی کا قرض ہو اس کے اوپر، اعان اللہ علی قضائہ سریعا، تو خداوند متعال اس قرضے کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائے گا اور اس انداز سے مدد فرمائے گا کہ بڑی جلدی جو ہے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، خدا اس کی مدد فرمائے گا۔ کائنن مکان، جتنا بھی زیادہ قرضہ ہو، جتنا بھی قرضہ ہو، خداوند متعال کی مدد سے جو ہے وہ یہ ادا کر پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو بیان کرتی ہے، امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ من قرأہا للخائف امن من الخوف، کہ اگر اس سورہ کو کسی ایک ایسے شخص کے لیے پڑھا جائے، اور وہ چاہے شخص خود پڑھے اپنے لیے یا کوئی اور اس کے لیے پڑھے، کہ جس کو کوئی خوف لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کو کسی چیز سے خوف زدہ ہو، یہ تو امن من الخوف، خدا اس سورہ کی برکت سے، اس سورہ کی مدد سے اس کو اس خوف سے نجات عطا فرمائے گا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ وَقَرَأَتُهَا لِلْجَائِعِ يَسْكُنُ جَوْعُهُ، اور اگر اس کو ایک ایسے شخص کے لیے پڑھا جائے کہ جو بہت بھوکا ہے، تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے اس کی بھوک کے اندر جو ہے ایک سکون آئے گا، ایک اطمینان آئے گا، ایک ٹھہراؤ آئے گا بھوک کے اندر۔ پھر بیان کیا کہ وَلِلْعَطْشَانِ يَسْكُنُ عَطْشُهُ، اور اگر اس کو ایک ایسے شخص کے لیے پڑھا جائے جو پیاسا ہے، جو پیاس کے مارے اس کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس سورہ کے پڑھنے کی وجہ سے خداوند متعال اس کی پیاس کو تھما دے گا، اس کی پیاس جو ہے وہ ایک مدت کے لیے تھم جائے گی گویا۔ اور اس کے بعد وہی فائدہ بیان کیا کہ جو پہلے روایت میں پیش کیا تھا آپ کو، کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص پڑھے کہ جس کے اوپر قرضہ ہے اور چاہتا ہے کہ قرضہ ادا ہو جائے، تو خداوند متعال اس کے قرضے کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ تو اس سورہ کا ایک وہ ظاہری فائدہ ہے
دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ 11 آیات ہیں ٹوٹل اس سورہ کی۔ آغاز ہوتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ یہ سورہ کون سی سورہ ہے؟ مفسرین نے بیان کیا، اختلاف ہے کہ آیا سورہ مکی ہے یا مدنی، لیکن اکثر مفسرین اس جانب گئے کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ کیوں مدنی سورہ ہے؟ کیونکہ اس سورہ کے جو ابتدائی حصہ ہے، جیسے اس کی ابھی انشاءاللہ تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ ایک تعلق رکھتا ہے مدینے کے معاملات سے، جہاد سے، اور جہاد جو ہے وہ مدینے میں تھا، مکے میں اس طریقے سے جو ہے وہ جہاد نہیں تھا، جنگ و جدال نہیں تھی، تو لہٰذا جو ہے رجحان اکثر مفسرین نے اس جانب پیدا کیا کہ یہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے۔ آغاز ہوتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو فراٹے بڑھتے ہوئے دوڑتے ہیں اور بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں۔ عادیات کا جو معنی ہے وہ لغت میں اعادہ سے نکلا۔ اعادہ کا مطلب جو ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا تیزی کے ساتھ، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا۔ ضبحہ کا مطلب ہے بڑی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ۔ تو والعادیاتی ضبحہ یعنی جو بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ یہاں پہ جو ہے وہ مفسرین نے بیان کیا کہ کون سفر کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سواریاں سفر کرتی ہیں۔ ضبحہ کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ جب گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہے تو اس کی سانس جو ہے وہ پھول رہی ہوتی ہے، گویا جس طریقے سے انسان تیز بھاگے تو اس کی سانس پھول رہی ہوتی ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے فراٹے بھرنا۔ تو قسم ہے گھوڑوں کی کہ جو بعض نے تعبیر استعمال کی پنکھارے بڑھنا، اردو میں اس طریقے سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان گھوڑوں کی قسم کہ جو فراٹے بھرتے ہوئے دوڑتے ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ یہ معنی بیان کیا، اس کے بعد پھر ان کی مزید صفات بیان کرتا ہے، جس کی ختم کا یہ ان گھوڑوں کی مزید صفات۔ فالموریاتی قدحا، اور ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ موریات کا مطلب کیا ہے؟ موریات کا مطلب یہ ہے کہ اخراج النار، یعنی کہ جو ہے وہ پیر سے جو ہے وہ چنگاری کا نکلنا۔ چنگاری کیسے نکلتی ہے؟ یہ کہ جب یہ گھوڑا جو ہے وہ تیزی سے دوڑتا ہے تو اس کے پیروں سے جو کنکریاں ٹکراتی ہیں، اور اس کا پیر اگر یہ کسی پہاڑی پہ اور وادی پہ دوڑ رہا ہے، جیسے سورہ کی تفسیر میں بیان کیا جائے گا، ابھی واقعے میں بیان کروں گا کہ یہ اس سے کن مجاہدین کی سواریاں مراد ہے، تو وہاں پہ بیان کیا کہ مراد کیا ہے کہ جب یہ دوڑتے ہیں تو ان کے پیر جب چٹانوں پہ ٹکراتے ہیں اور پتھروں پہ ٹکراتے ہیں تو ان کی سمو کے ٹکرانے کی وجہ سے جو ہے وہ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو بیان کیا فالموریاتی قدحا، ان کی اس طریقے سے دوڑتے ہیں کہ ان کے ٹکرانے کی وجہ سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، اتنی سرعت کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فالمغیراتی صبحا، اور صبح کے وقت جو ہے وہ یہ بڑا زوردار قسم کا حملہ کرتے ہیں۔ مغیرات نکلا اغارہ سے، اغارہ یعنی دشمن کے اوپر حملہ کرنا، زبردست قسم کا دابا بولنا۔ تو صبح کے وقت جو ہے وہ زبردست قسم کا یہ حملہ کرتے ہیں صبح سویر۔ اور اس کے بعد بیان کیا فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، جب یہ صبح کے وقت اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مکمل جو ہے وہ گرد کے اندر اور غبار جو ہے وہ ان کے گرد ہوتی ہے۔ اثرنا مطلب کہ غبار کا ہوا میں جانا، نقعہ کا مطلب جو لغت نے بیان کیا وہی کہ کسی چیز کا ڈوب جانا، اور جو ہے وہ ظاہراً کس چیز پر ڈوب جانا؟ جو لغت استعمال کرتی ہے پانی کے اندر ڈوب جانا، لیکن کیونکہ یہاں پہ اثرنا کا لفظ استعمال کیا، یعنی کیا مطلب کہ جب یہ سواریاں دوڑتی ہیں تیزی سے تو اگر ایک انسان دور سے اس منظر کو دیکھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اس غبار کے اندر جو ان کے گرد جمع ہو گیا ہے یہ اس اندر ڈوب جاتے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، اس جو ہے وہ دہشت ناک طریقے سے یہ جو ہے وہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، اور جب یہ حملہ کرتی ہیں سواریاں تو ان کے سوار کے اندر شجاعت کا عالم بیان کر رہے ہیں کہ قلب لشکر، دشمن کے لشکر کے قلب کے اندر جا کے جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور قلب کے اندر جا کے حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات واضح رہے کہ جب ان سواریوں کی قسم کھائی جا رہی ہے اور ان سواریوں کی اوصاف بیان کی جا رہی ہے تو ایک بات تو بہت واضح ہے کہ موضوعیت جو ہے وہ ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر نہیں ہے، ان گھوڑوں کی سانسوں کے اندر موضوعیت نہیں ہے، ان سواریوں کی جلد کے اندر کوئی خاص چیز نہیں آئی، ان کی نسل کے اندر کوئی خاص چیز نہیں آئی، بلکہ موضوعیت ہے تو اس نسبت کے اوپر ہے کہ جو نسبت ان سواریوں کے اندر پائی جاتی ہے
یہ بڑے عظیم مجاہدین کی سواریاں ہیں، یہ بڑے شجاع مجاہدین کی سواریاں ہیں۔ تو یہ جو نسبت ہے اس کی وجہ سے خدا بند متعال ان کی قسم کھا رہا ہے، اور یعنی قسم لازمی طور پہ اس شے کی کھائی جاتی ہے کہ جو بڑی بلند مقام رکھتی ہو۔ آپ کسی انتہائی معمولی چیز کی قسم نہیں کھائیں گے، ایک ایسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جو خود اپنے اندر ایک عظمت رکھتی ہو۔ یعنی یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شے کسی انتہائی مقدس ہستی کے ساتھ مل جائے، کوئی شے کسی انتہائی مقدس ہستی سے ایک تعلق جوڑ لے، تو وہ عظمت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ عظمت جو اس مقدس ہستی کے اندر ہوتی ہے وہ اس کے اندر بھی آ جاتی ہے، تو خدا مند متعال اور اتنی باعظمت ہو جاتی ہے کہ خدا اس کی قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ روایت بیان کرتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ کس واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ ذات سلاسل کہ جو کہ ہجرت کے 8ویں سال پہ واقع ہوئی، اس سورہ کے اندر اس جنگ کی جانب اشارہ کیا، اور ان سواریوں سے مراد ان مسلمانوں کی سواریاں ہیں جو جنگ ذات سلاسل میں استعمال کی تھیں۔ جنگ ذات سلاسل کو سلاسل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سلاسل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رسی میں جکڑنا، کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں نے فتح کی تھی، اور فتح کرنے کے بعد جو ہے وہ دشمن کو قیدی بنا لیا، تو قیدی بنا کے مدینہ رسول خدا کے پاس لے کے آئے تھے، تو ان کو جو ہے وہ رسی میں باندھ کے لے کے آئے تھے، اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی جس کو قیدی بنایا گیا تھا، لہٰذا اس سورہ کو جو ہے وہ اس جنگ کو ذات سلاسل کہا گیا۔ یہ جنگ کا قضیہ کیا ہے کہ امام سے میں روایت پیش کر رہا ہوں جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی، کہ امام نے کہا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا هذه السورہ نزلت فی اہل وادی یابس، کہ کہا کہ یہ سورہ جو ہے وہ اہل وادی یابس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بیان کرتا چلوں وادی یابس جو ہے وہ کس مقام پہ موجود ہے، تو یہ جو ہے وہ اگر نقشے کے حساب سے دیکھا جائے تو اردن کے جو اس وقت جارڈن ملک ہے اس کے شمال کی جانب ایک مقام ہے جس کو جو ہے وہ وادی یابس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو کہا کہ یہ جو سورہ ہے یہ ان کے خلاف نازل ہوئی، اور ان کی مذمت میں نازل ہوئی، اور ان کے اوپر جو مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو فوراً راوی نے سوال کیا مولا کیا قصہ تھا ان کا، کیا معاملات تھے جو خداوند متعال اس سورہ کے اندر اشارہ کر رہا ہے۔ اب روایت انتہائی طویل ہے، میں اس کے جو ہے وہ مختصر کر کے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ وادی یابس کے اندر 12,000 سوار جمع ہوئے، مختلف جو ہے وہ جمع ہوئے 12,000 سوار، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کر لیا، آپس میں گویا معاہدہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگا جب تک کہ رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات امام علی علیہ السلام کو قتل نہ کر دیں۔ یعنی ان کی زبانی میں کہا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک، جب تک محمد اور علی کو قتل نہ کر دیں ہم یہاں سے جدا نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا تھی یہاں پہ جمع ہونے کی؟ وہ واضح سی وجہ ہے کہ رسول خدا نے جو ہے وہ ایک ایسے دین کو پھیلایا کہ جو ان کے آباء و اجداد کے دین کے خلاف تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو اس بات پہ غصہ تھا کہ محمد کی وجہ سے ہم اس دین سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا، لوگ اس دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اچھا آپ کے تو رسول خدا کا قضیہ ہو گیا، مولا کائنات کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں سے تاریخ میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دین جس کی وجہ سے پھیلا وہ امام علی کی ذات تھی، یعنی گویا امام علی کی وہ ذات تھی۔ یعنی تاریخ سے اس قضیے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس قدر امام کا حصہ تھا اسلام کے پھیلنے کے اندر، یعنی اگر واقع امام علی نہ ہوتے تو اس طریقے سے رسول خدا جنگیں نہ جیت پاتے۔ خلاصہ یہ جمع ہوگا اس بات کے اوپر کہ جو ہے وہ جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ دو افراد کو قتل نہ کر دیں۔ یہاں پہ جمع ہوئے وادی یابس کے اندر، یہاں پہ جو ہے وہ جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ وادی یابس کے اندر مشرکین جمع ہوئے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ فلانے سے کہیے کہ 4,000 کے لشکر کی سربراہی لے کے جو ہے وادی یابس جائیں۔ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور بیان کیا کہ وادی یابس میں اس طریقے سے 12,000 سوار جمع ہوئے ہیں،
اور جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے، پھر جبرائیل نے مجھے حکم دیا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فلانی کی سربراہی میں 12,000 کا لشکر بھیجیں۔ اللہ کے رسول نے فلانے کو حکم دیا کہ آپ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ لے کے جائیے اور جو ہے وہ اس کے خلاف جنگ کیجیے۔ اب ان کا 12,000 ہے اور اللہ کے رسول نے 4,000 بھیجے، 4,000 کا لشکر، یہاں تک کہ جو ہے وہ لشکر مدینہ سے تیار کیا گیا اور تیار ہونے کے بعد جو ہے مدینہ سے باہر نکلا، ایک مقام تک گیا، یہاں تک کہ وادی یابس سے پہنچا۔ اب جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر وادی یابس کے اندر جو ہے وہ نیچے اترا تو فوراً کفار کے لشکر سے 200 سپاہی اچھے سے ہتھیار سے لیس ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو، اچھا انہوں نے اسلام پیش کیا جیسا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ ان کے سامنے اسلام پیش کرنا، اگر قبول کر لیں تو صحیح، ورنہ جنگ کرنا۔ تو جو مسلمانوں کا سربراہ تھا اس کے سامنے اس کی گفتگو آئی، اور گفتگو کے اندر جو ہے وہ اس نے اسلام پیش کیا اور جو ہے وہ اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھو، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ہمیں تم سے کوئی نزاع نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ صرف رسول اور علی ان کو قتل کرنا ہے، تم واپس چلے جاؤ یہاں سے، وَإِلَّا تم میں بھی مار دیں گے، تمہارے لشکر کو بھی ختم کر دیں گے۔ اب جس کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اس کے دل میں خوف بیٹھا اور یہ اپنے لشکر کے پاس واپس آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ دیکھو، ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، تو بہتر ہے کہ واپس چلیں۔ تو لشکر والوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لشکر نے کہا کہ اے فلاں، تم تو جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کر رہے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کہا کہ جو ہے وہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن چیزوں کو تم نہیں جانتے، خلاصہ ان سے واپس چلتے ہیں یہاں سے۔ یہ مسلمانوں کی ایک بار تاریخ ہے، وہاں سے واپس آ گئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول تک خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر واپس آیا۔ روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑے غضبناک تھے، اور جو جملے کا ہے وہ بیان ان سے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے غضبناک ہیں، اور بڑے غضبناک طریقے سے گویا کہا کہ اے فلاں، تم نے میری بھی معصیت کی، میری بھی خلاف ورزی کی، اللہ کی بھی خلاف ورزی کی، تم نے میرے قول کو چھوڑ دیا، تم نے میرے امر سے روگردانی کی، میں نے تمہیں کچھ اور امر دیا تھا، تم نے میرے امر کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ اب جو ہے فلاں صاحب کو آپ بھیجیں، اور جو ہے وہ رسول خدا منبر پہ گئے، اسی طریقے سے خدا کی حمد و ستائش کی اور بیان کیا کہ اب خدا کا امر ہے کہ وادی یابس جو ہے وہ فلاں صاحب کو بھیجا جائے گا، یہاں تک کہ فلاں صاحب کو جو ہے بلایا گیا اور ان کی سربراہی میں 4,000 کا لشکر جو ہے وہ بھیجا گیا۔ یہ اسی طریقے سے وادی یابس آئے، جیسے ہی وادی یابس میں نیچے داخل ہوئے تو وہی 200 سوار اچھے سے ہتھیار سے لیس آئے، اور آنے کے بعد وہی بات ہوئی کہ دیکھو، تم سے تو مطلب نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں محمد اور علی کو، تمہیں بھی قتل کر دیں گے، پورے لشکر کو بھی قتل کر دیں گے، واپس چلے جاؤ۔ یہ صاحب جو ہے واپس آ گئے، یہاں تک کہ اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول اسی طریقے سے غضبناک ہوئے کہ اے فلاں، تم نے میری بھی خلاف ورزی کی اور تم نے اللہ کی بھی خلاف ورزی کی، میرے امر کو چھوڑ دیا، میری بات کی، میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ یہاں تک کہ جبرائیل نازل ہوئے اور اس دفعہ بیان یہ کیا کہ اب جو ہے وہ آپ حکم دیں علی ابن ابی طالب کو۔ اچھا، لیکن پچھلی دفعہ سے مختلف ایک بات کہا کہ دیکھیں، لیکن اس دفعہ خدا آپ کو خبر بھی دی، اور خبر یہ دی کہ خداوند متعال علی کے ہاتھ پہ فتح لکھ دے گا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ہاتھ پہ فتح لکھ دے گا۔ اللہ کے رسول منبر پہ گئے، جانے کے بعد خدا کی حمد و ستائش کی اور جو ہے وہ بیان کیا کہ اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو بھیجوں، اور اس دفعہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ خداوند متعال علی کے ہاتھ پہ فتح لکھ دے گا۔ یہاں تک کہ وہی 4,000 کا لشکر تیار کیا گیا تیسری دفعہ، اور جو ہے اللہ کے رسول نے وہی نصیحت کی کہ ان کے سامنے اسلام پیش کرنا، اگر اسلام قبول کر لے تو صحیح، وَإِلَّا قتال کرنا، ان کو قید بنا لینا، قیدی بنا لینا، ان کے جو ہے وہ زمین کو تباہ کر دینا، ان کے گھروں کو توڑ دینا، اور ان کے مال کو لوٹ کے، ان کے مال کو جو مال غنیمت ہے اس کو لے کے اور ان کو قیدی بنا کے مدینے لے آئیے گا۔ امام علی اسی انداز سے گئے، جانے کے بعد جو ہے وہ اسی انداز سے جب وادی کے اندر داخل ہونے لگے تو وہی 200 افراد کا لشکر آئے اور وہی سوال کیا، من انتم، من این انتم و این تریدون، کہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، اور جو ہے وہ کہاں جانا چاہتے ہو۔ اب جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے روایت میں پچھلی دفعہ سے انداز بالکل مختلف ہے، اور جیسا کہ روایت نے سفر کے بارے میں بیان کیا، کہا کہ اس دفعہ جو سفر تھا
اس کا انداز پچھلی والے سفر سے بالکل مختلف تھا۔ پہلے جو ہے وہ بڑے آرام سے سواری کو چلایا جاتا تھا۔ اس دفعہ مولا کائنات بڑی تیزی سے ساتھ جو ہے وہ لشکر کو لے کے بڑھے ہیں، بڑی جو ہے وہ پھرتی کے ساتھ لشکر آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ فوجی تھک جاتے تھے، مسلمان تھک جاتے تھے، سواریاں تھک جاتی تھیں، لیکن اور جو ہے وہ ایک تھکن کے مارے جو ہے وہ پریشان ہونے لگتے تھے، لیکن مولا کائنات واپس ان کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بشارت یاد دلاتے تھے۔ دیکھو ہمیں اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے گویا کہ جو ہے وہ خدا ہمارے ہاتھ پہ فتح کو لکھے گا، تو واپس جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ جوش جہاد زندہ ہوتا تھا مسلمانوں کے اندر۔ وادی میں داخل ہوئے تو وہی گفتگو، تو فوراً کہا کہ انا علی ابن ابی طالب، کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، ابن عم رسول اللہ و اخو، دیکھو میں محمد رسول خدا کا چچا زاد بھی ہوں، ان کا بھائی بھی ہوں، وَرَسُولُهُ إِلَيْكُمْ، اور ان کی جانب سے تمہاری جانب جو ہے وہ پیغام رساں ہوں، انہوں نے مجھے پیغام دے کے تمہاری جانب بھیجا ہے۔ أَدْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، دیکھو میں تمہیں پکارتا ہوں کس جانب؟ کلمہ توحید کی جانب اور رسول کی رسالت کی جانب، کہ اس جانب آ جاؤ۔ جب یہ جملات سنے تو کہا کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں یہ بات ہوئی تو اس کے بعد طے ہو گیا کہ اب کل صبح جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ رات میں ہی امام علی نے اپنے لشکر کو جو ہے وہ تیار کرنا شروع کیا، اور جو ہے وہ لشکر کی سواریوں کو تیار کر دیا، لشکر والوں کو تیار کر دیا۔ جیسے ہی رات ڈھلی، صبح کا سورج نمودار ہوا، یہاں فجر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھتے ہی ایک زوردار قسم کا حملہ جو ہے وہ ان وادی یابس والوں کے اوپر کیا۔ اور جب امام علی کی ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس موقع پہ امام علی نے ایک جملہ کہا تھا، کہا تھا کہ تم اپنی کثرت کی بنا پہ، اپنی طاقت کی بنا پہ ہمیں ڈراتے ہو، وائے ہو تمہارے اوپر کہ تم اس بنا پر ہمیں ڈراتے ہو۔ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، جو اللہ پہ تکیہ کرتا ہوں، میں اللہ کے ملائکہ کی مدد سے تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، میں مسلمانوں کی مدد سے تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ یعنی کہ اس طریقے سے خدا کے اوپر ایمان تھا، اور تاریخ بیان کرتی ایک زوردار قسم کا حملہ کیا، اور جس حملے کی کیفیت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، کیسا حملہ کہ زوردار اور تیز طریقے سے جو ہے وہ فراٹے بھرتے ہوئے یہ سواریاں دوڑ رہی تھیں۔ وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور جو ہے وہ زوردار طریقے سے انہوں نے حملہ کیا۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، صبح کے وقت حملہ کیا، اور فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ان کے ارد گرد جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ گرد تھا اور مٹی تھی۔ وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کیا شجاعت کا عالم تھا کہ جو ہے وہ درمیان لشکر میں داخل ہو کے حملہ کیا۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے کہ کچھ لمحوں کے اندر جو ہے وہ 4000 کے لشکر نے 12000 کے لشکر کے اوپر کامیابی حاصل کی۔ نہ صرف کامیابی حاصل کی، ان کو قیدی بنا لیا، اور جو ہے وہ ان کے اموال کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ لے کے مدینے کی جانب رواں ہوئے۔ یہ قضیہ ہوئی ہے وادی یابس میں۔ مدینے میں رسول کے اوپر جو ہے وہ جبرائیل نازل ہوئے، اور جو ہے وہ خبر دی کہ جو ہے وہ وادی یابس میں خدا نے جو ہے وہ علی کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہے۔ تو ایک دفعہ رسول منبر پہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے اس خوشخبری کو سنایا، اور یہ بھی بیان کیا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ مسلمانوں کے صرف 2 افراد ہیں جو شہید ہوئے۔ یعنی کہاں 12000 کا لشکر، کہاں 4000 کا لشکر، کیسی خدا نے فتح دی علی کے ہاتھ پہ کہ صرف 2 افراد تھے جو شہید ہوئے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک عجیب جوش و ولولہ اور ایک خوشی کی کیفیت تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ مدینے سے باہر نکلے لشکر کا استقبال کرنے، اور روایت بیان کرتی ہے کہ جب 3 میل کا فاصلہ تھا تو 3 میل کے فاصلے سے امام علی نے دیکھا کہ رسول خدا خود مدینے کے باہر استقبال کرنے آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو فوراً جو ہے اپنے آپ کو رسول خدا کو دیکھ کے کہ استقبال کے لیے اللہ کے رسول موجود ہیں، احترام رسول میں اپنے آپ کو سواری سے نیچے لے آئے اور پیدل جو ہے وہ چلنے لگے۔ اب روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا، روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول بھی جو ہے وہ سواری سے نیچے آ گئے،
محسوس ہوتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کے نیچے آئے۔ یہاں جو ہے وہ عجیب تاریخ منظر پیش کرتی ہے کہ اب گویا اللہ کے رسول بھی سواری سے نیچے اترے ہوئے ہیں اور مولا کائنات بھی سواری سے نیچے اترے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ امام کی پیشانی کے بوسے لیے، اور اس کے بعد جو ہے امام نے اس مال و دولت کو جو اس جنگ سے لیا تھا اور ان تمام قیدیوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس کا آپ فیصلہ کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے اب خدا اس سورہ کے جو ہے وہ سواریوں کی قسم کھا رہا ہے، اور گویا خدا کو یہ فعل اتنا پسند آیا کہ نہ صرف سواری کی قسم کھائی جا رہی ہے بلکہ ان کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم خدا کھا رہا ہے، اس مٹی کا ذکر کر رہا ہے کہ جو ان کے گرد جمع ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ ان کی عظمت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کس چیز کی قسم ہے، یعنی اتنی عظیم یہ شے ہے تو اس کے اوپر کس چیز کی قسم کھائی جائے گی۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے۔ اب یہاں پہ سوال یہ تھا کہ کس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتی ہے وہ شے جس کی قسم کھائی جا رہی ہو، یعنی جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہو۔ مثال کے طور پہ آگے کہا جائے کہ خدا کی قسم میں فلانی جگہ موجود تھا، تو یہ میں فلانی جگہ موجود ہے، یہ وہ بات ہے جس کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو کس چیز کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب، اور یہ بات واضح رہے کہ انسان قسم اس مقام پہ کھاتا ہے کہ جہاں سامنے والے کو یقین دلانا ہو، سامنے والا تردد میں ہو، شک میں ہو، یعنی ایک احتمال ہو کہ بات نہ مانے، تو اس شک کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو خدا کس چیز کے اوپر قسم کھاتا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ دیکھو یقیناً بیقیناً، پہلے قسم کھائی، اس کے بعد پھر تاکید لے کے آیا، اور جملہ اسمیہ جو خود تاکید کے اوپر علامت ہے۔ ان کا استعمال بھی ہے، قسم بھی ہے، اور جملہ اسمیہ بھی ہے، اور کیا تاکید، اور اس کے بعد ان کے بعد لام بھی ہے، لکنود، یعنی سمجھ لیں کہ کئی تاکیدات ہیں جو اس جملے کے اندر جمع ہو گئی ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یہ بہت ناشکرا ہے، یہ بڑا جو ہے وہ رب کی نعمتوں کو چھٹلانے والا ہے، یہ جو ہے وہ رب کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ قنوت کا معنی جو لغت نے بیان کیا، وہ جیسا کہ مقائیس لغت نے بیان کیا، وہ یہ کہ کسی شے کا دوسری شے سے جدا ہو جانا، دونوں چیزوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی آ جانا، ایک شے کا منقطع ہو جانا۔ قنوت کے معنی میں کیوں استعمال کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ خدا کی نعمتوں کا شکر کرنا اور اس کو قبول کرنے کے اندر جو ہے وہ ایک رکاوٹ آ جاتی ہے گویا، اور انسان جو ہے وہ ایک خدا کی نعمتوں کو جھٹلانے لگتا ہے اور اس کی شکر کے اندر ایک رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے انسان۔ اس لیے ان الانسان لربہ لکنود، انسان جو ہے وہ رب کا بڑا ناشکرا ہے، رب کی نعمتوں کو قبول نہیں کرتا، رب کی نعمتوں کے اوپر خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ رب کے لیے اس کی زبان پہ جو ہے وہ ناشکرانے جملے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے اس قسم کو کیوں کھایا ان آیات کے بعد؟ یعنی بات چل رہی ہے جہاد کی، بات چل رہی ہے ان سواریوں کی جو جہاد میں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی جب بھی انسان کسی شے پہ قسم کھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اور جس کی چیز کے اوپر قسم کھا رہا ہے، ان کے درمیان کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے، ایک جو ہے وہ اچھے کلام کی علامت ہے یہ، اور قرآن جو ہے وہ بہترین کلام ہے، تو کیا علامت ہے ان دو کے درمیان؟ تو یہاں پہ مفسرین نے بیان کیا کہ پہلے ذکر کیا ان سواریوں کا کہ جو جہاد میں استعمال کی جاتی ہیں، ان کا ذکر کیا ان مجاہدین کا گویا کہ جو اس طریقے سے خداوند متعال کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے مقابل میں ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے بھی تو ہمارے بندے ہیں جو اس طریقے سے کرتے ہیں، ایسے بھی تو ہمارے افراد ہیں جو اس طریقے سے اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں، لیکن ایک تم ہو کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ تم تو اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو، اپنے رب کی نعمتوں کو نہیں مان رہے، کفران نعمت کر رہے ہو تم اپنے رب کی نعمت کے اوپر۔ تو ایک یہ بھی جو ہے وہ طبقہ ہے انسان کا، تو اس انسان کو جو ہے وہ نصیحت دینے کے لیے ان قسموں کو کھایا گیا، تاکہ جو ہے انسان نصیحت حاصل کرے کہ رب کی نعمتوں کو جھٹلانا نہیں ہے بلکہ رب کی نعمتوں کو قبول کرنا ہے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان کو خدا نے ناشکرا پیدا کیا ہے؟ کیا طبیعت انسان میں کفر ہے
کہ طبیعت انسان میں خدا کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس دو قسم کی آیت ہیں. ایک آیت یہ ہے جو بیان کرتی ہے ان انسان لربہ لکنود، اور اس کے خلاف کچھ آیت ہیں کہ ان اکرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی. اس قسم کی بھی آیت ہمارے پاس ہیں کہ ان الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے جو ہے وہ انسان کو بہترین خلق کیا. یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آیات ہیں. تو ان دونوں کو جمع کیسے کریں؟ تو یہ بیان کیا جاتا ہے. اس کے مفسرین اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو دو آیات ہیں وہ طائفے ہیں آیات کے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ناشکر ہے، فطرتاً کفر کرنے والا ہے، بلکہ اس کی خلقت کے اندر دو جنبے ہیں. توجہ کیجئے گا، اس کی خلقت کے اندر دو جنبے ہیں. جس جنبے کی جانب یہ متوجہ ہوتا ہے وہ جنبہ پروان چڑھتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ خلقت کے اندر ہی خدا نے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ خداوند متعال کا جو ہے وہ ناشکری کرے، بلکہ اس کی خلقت کے اندر یہ جنبہ بھی ہے کہ چاہے تو خدا کی نعمتوں کو دیکھے. عقل کا جنبہ بھی ہے. عقل کا جنبہ اس سے تقاضا کرتا ہے کہ نعمتوں کے اوپر شکر کرے، خدا کی عبادت کرے. اللہ ما عبد به الرحمن، عقل تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت ہوتی ہے. تو ایک جنبہ یہ ہے. اور دوسرا جنبہ کیا ہے کہ جو اس کے جسمانی تقاضوں کا جنبہ ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پستی میں جاتا ہے، اور وہ جنبہ اس کو جو ہے وہ کفران نعمت کی جانب لے کے جاتا ہے. اب یہ جو ہے وہ ان ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے جو ہے وہ اس کے سامنے دونوں راستے چھوڑ دیے ہیں، دونوں راستے کھول دیے ہیں. یہ جس راستے کو چاہے انتخاب کرے، یہ اس کے اوپر ہے. لیکن یہ دو راستے ہیں جو ہم نے اس کی فطرت میں بھی ڈال دیے، اس کو بیان بھی کر دیے ہیں. اب یہ اس کے اوپر ہے کہ اپنی جسمانی تقاضوں کو اور جو ہے وہ اپنی پستی کے اوپر عمل کرے، یا اپنی عقل کی جانب جو رہنمائی مل رہی ہے اس کے اوپر عمل کرے. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے. ان الانسان لربہ لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ خود اگلی آیت اس کے اوپر علامت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے. إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ یہ انسان جو ہے وہ اس بات کے اوپر گواہ بھی ہے کہ اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف یہ انسان ہے جو رب کی نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے، بلکہ یہ خود گواہ ہے اس کے اوپر. اس کو معلوم ہے میں جھٹلا رہا ہوں رب کی نعمتیں. اس بات کو محسوس کر رہا ہے اچھے سے کہ میں رب کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہا. إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وجہ کیا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ رب کی نعمتیں جھٹلا رہا ہے، اس کو اندازہ ہے، اس کو پتہ ہے غلط کر رہا ہے، لیکن کیوں کرتا ہے یہ غلط؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ مال دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. یہ انسان کی مشکلات کی بنیاد ہے. یہ مال دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اس کا دل جو ہے وہ مال دنیا کی جانب بہت زیادہ مائل ہوتا ہے. لحب الخیر لا شدید. اب یہاں پہ جو ہے وہ خیر کا کلمہ استعمال کیا گیا، اور جو ہے وہ خیر کا کلمہ اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، مال ہو یا کوئی بھی اچھائی ہو اس کے اوپر دلالت کرے. لیکن کیونکہ سیاق آیت کو دیکھا جائے تو انسان کی مذمت میں چل رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ تمام مفسرین نے خیر سے جو معنی کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو ہے وہ مال دنیا کی جانب جو ہے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے. اور خود قرآن نے بھی مختلف مقامات پہ خیر کو جو ہے وہ اس معنی میں استعمال بھی کیا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ وراثت کے بارے میں جب خدا حکم بیان کرتا ہے کہ کتب علیکم اذا احضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ جو ہے وہ جب تم میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ موت کا وقت آ جائے، حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اور یہ جو ہے وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے، تو یعنی خیر کا کلمہ استعمال کیا گیا مال کے لیے. تو یہ جو ہے وہ مال کی جانب جو ہے وہ بہت جو ہے وہ محبت رکھتا ہے. انسان جو ہے مال کی جانب بہت زیادہ مائل ہوتا ہے، اور مال کو کہتے ہی اس وجہ سے ہے جو اپنی جانب کھینچتا ہو. مال کو کہنے کی ایک وجہ یہی ہے. خلاصہ یہ کہ جو ہے اپنے اندر مال کی جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جانتے ہوئے کہ غلط کر رہا ہے، رب کی نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے، رب کی نعمتوں کا جو تقاضا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا. ان سب کو جانتے ہوئے بھی رب کی نعمتوں کو جھٹلا دیتا ہے. اے پالنے والے، اس کا علاج کیا ہے؟ کس طریقے سے اپنی اس بیماری کا انسان جو ہے وہ علاج کرے؟ فوراً بیان کیا
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ بھول گیا ہے، کیا اس کو یاد نہیں ہے، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جو کچھ قبر کے اندر ہوگا خدا اسے باہر نکال لے گا. بعثرہ نکلا ہے عثرہ سے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ زیر زبر کر دینا، اور جو ہے وہ جو نیچے ہو اس کو اوپر کر دیں، جو اوپر ہے اس کو نیچے کر دیں. بعثر ما فی القبور یعنی جو کچھ قبر کے اندر ہوگا خدا اس کو باہر نکال دے گا. تم دنیا میں بہت بڑے ہوگے، تم دنیا میں جو ہے وہ بڑے اونچے مقام پہ ہوگے، تم دنیا میں تمہاری بڑی طاقت ہوگی، تمہارے چاہنے والے ہوں گے دنیا میں. قیامت میں کچھ نہیں ہوگا، قبر کے اندر ہوگا، تمہیں باہر نکال دیں گے قبر سے، اور تمہارا حساب کتاب ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. حصلہ یعنی تحصیل. تحصیل کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا؟ کہ جو ہے وہ مغز سے چھلکے کو جدا کرنا، یعنی جو انتہائی باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ جدا کرنا. یعنی کس معنی میں استعمال ہوا؟ یعنی اچھائی اور برائی کے درمیان جو ہے وہ باریکی سے، باریک بینی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ یعنی جو کچھ قلب میں اچھائی اور برائی لے کے بیٹھے ہوئے ہو، تم نے دنیا والے سے تو چھپایا ہوگا، لیکن ہاں جو دل کے اندر تمہاری اچھائیاں اور برائیاں ہیں، خدا جو ہے وہ اس کو اس انداز سے جدا کرے گا کہ کہیں گنجائش نہیں بچے گی کہ کوئی برائی ہے جو رہ جائے اور کوئی اچھائی ہے جو رہ جائے. اچھے سے اچھائی اور برائی کے درمیان خدا فرق کر دے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ یہ آیت جو ہے وہ اسی انداز سے ہے کہ یوم تبلی السرائر، کہ اس دن جو ہے وہ انسان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے جو جتنے راز ہیں ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، ان کو آشکار کر دیا جائے گا، ان کو سامنے لے کے آیا جائے گا. تو حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ جو کچھ قلب میں لے کے بیٹھے ہو، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، اچھائیاں برائیاں جو نیتیں ہیں، وہ سب خدا جو ہے وہ نکالے گا. اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، کچھ خدا سے چھپا نہیں پاؤ گے تم. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر اور یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ خدا جو ہے وہ تمام اشیاء کا علم رکھنے والا ہوگا، ہر چیز سے خدا باخبر ہوگا. دنیا میں تو تم نے کرپشن کر لی، دنیا میں جو ہے تم نے دھوکہ دے دیا، لیکن آخرت میں خدا کو دھوکہ نہیں دے سکو گے، اچھے سے خدا جاننے والا ہوگا. خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ پہ عمل کرنے کی، اس کے مطالب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مال دنیا سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.